رمضان آیا رحمت لایا رمضان الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد۔ آج کی پہلی بات ایک اہم عمل کی فضیلت کہ کامل ایمان والا کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے، خرچ کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اور آج کی دوسری بات دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو ختم کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو مشغولی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجگی کو دور نہیں کروں گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت تھی۔ اور آج کی تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خوشبو کتنی خوبصورت آیا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں سونگھی عنبر، نہ کوئی مشک اور نہ کوئی اور خوشبودار چیز کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے زیادہ خوشبودار اور پاکیزہ ہو۔ اور اسی طرح یہ مسلم شریف کی روایت تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو تمام دن اس کو خوشبو محسوس ہوتی رہتی، اس کو خوشبو آیا کرتی پورا دن۔ اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے وہ بچہ دوسرے بچوں میں ممتاز نظر آتا۔ کیوں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ، وہ اعلیٰ ہاتھ، وہ خوبصورت ہاتھ، وہ خوشبودار ہاتھ اس کے سر پہ لگا تو اس خوشبو کی وجہ سے وہ باقی بچوں سے علیحدہ پہچانا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کی چوتھی بات ایک گناہ کے متعلق کہ اولاد کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزی کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، لہذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار دینا یا آج کل حمل گروا دیا جاتا ہے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ اور حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آج کی پانچویں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے نہ پڑا کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں ذلیل کر دے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگوں کے چھپے ہوئے عیب ہیں انہیں نشر نہیں کرنا چاہیے، انہیں لوگوں کے سامنے افشا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر، ہر فعل پر
عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔